اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر، افغانستان، موسمیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا۔ گلوبل وارمنگ کے باعث پاکستان کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس موقع پر پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا اور اقوام عالم کو پاکستان کی مدد کے لیے متحرک کیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، بل گیٹس اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقاتیں کیں۔ عالمی سربراہان سے ملاقاتوں میں نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے چوتھا ستون، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ نازیہ خان۔ ابھی آپ نے علم حمید کی ایک بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ ملاحظہ کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ روز UNGA کے پلیٹ فارم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ تقریباً 22 سے 23 منٹ کی ان کی ایک مربوط اور مدلل اور بھرپور تقریر تھی، جس میں انہوں نے ریاست پاکستان کی ایک طرف بھرپور نمائندگی بھی کی، دوسری طرف جو عالمی تنازعات ہیں جو کہ پوری دنیا کو اس وقت لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امن پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس طرف بھی انہوں نے لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو، مسئلہ فلسطین ہو یا پھر مسئلہ افغانستان ہو، امن کی بات ہو، دنیا میں غربت کی بات ہو، موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہو، یا پھر یہ بات ہو کہ کس طرح سے دنیا میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے، تمام موضوعات کو بڑے ہی مؤثر انداز میں وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسائل کی نشاندہی کی ہو، بلکہ ان کا حل بھی بتایا۔ عالمی برادری کو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو کہ پرائم رسپانسبلٹیز ہیں، اس طرف بھی انہوں نے ان کو یاد دہانی کروائی ہے۔ کچھ وعدے کیے گئے تھے عالمی برادری کی جانب سے سیلاب کے صورتحال کے بعد، وہ بھی یاد کروائی وزیر اعظم نے۔ اگر میں اوورآل ان کے اسپیچ کو دیکھوں تو ڈومیسٹک جو ایشوز تھے اس کو بھی انہوں نے کور کیا، اس کے بعد ریجنل ایشوز کو، اور اس کے بعد گلوبلی جو ایشوز ہیں بڑی ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے تمام چیزوں کی عکاسی کی اور تمام مسائل کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اوورآل وزیر اعظم کا دورہ ایک انتہائی کامیاب دورہ رہا۔ سائیڈ لائنز پہ انتہائی اہم ملاقاتیں رہیں، امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں رہیں، مسلم کمیونٹی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں، پھر انٹرنیشنل میڈیا کی وہ زینت بنے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ انٹرویوز بھی دیے۔ پاکستان کا موقف جہاں جہاں انہوں نے رکھنا تھا اور جس انداز میں رکھا جانا چاہیے تھا اور جو وقت کی ضرورت ہے، اسی انداز میں انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا پاکستانی مشن سے کل انہوں نے آفٹر ہز ایڈریس بات بھی کی اور کہا کہ یہ دورہ انتہائی کامیاب دورہ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور پاکستان کا مقدمہ مربوط انداز میں لڑا ہے۔ آج اپنے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اوورآل سمرائز کریں گے وزیر اعظم نے جو دن وہاں گزارے ہیں اور جو خطاب کیا ہے اور جو ملاقاتیں کی ہیں، اس حوالے سے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ سے میں بات کروں گی۔ پھر پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی شخصیت سے جو کہ ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، قوت فاؤنڈیشن کے جو بانی ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کریں گے اور BISP کے چیئرمین بھی ہیں۔ کس طرح سے کولیبوریشن کے ساتھ وہ ان لوگوں کی جو کہ پسے ہوئے طبقات ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کس طرح سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جامع اقدامات لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں BISP کے ساتھ مل کر، اس پر بات ہوگی۔ لیکن فی الحال ہم پروگرام کے پہلے حصے میں جائیں گے۔ میں اپنے پینل سے آپ کی تعارف کروا دیتی ہوں، پھر ڈسکشن کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، سر آپ نے ٹائم نکالا ہمیں جوائن کیا۔ اور بذریعہ اسکائپ ہمیں آج جوائن کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ وزیر اعظم نے معیشت کے حوالے سے بھی، کساد بازاری کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس پر بھی ہم اوورآل ان کا موقف لیں گے۔ لیکن میں پروگرام کو سب سے پہلے سید محمد علی صاحب، سر میں آپ سے اگر آغاز کروں، وزیر اعظم کا اوورآل دورہ تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن جس انداز میں ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا موقف انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اور جو سفارتکاری آپ کو اس سارے منظرنامے میں نظر آئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی۔ میں مختصراً اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تین اس کے جو اہم پہلو ہیں اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ
کہ یہ روٹین کی کارروائی ہے کہ بین الاقوامی جو ڈپلومسی ہے اور ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کا یہ نہ صرف سب سے بڑا فورم ہے بلکہ سب سے بڑا سال کا ایونٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ہر سال ہوتا ہے. تو اس سال اس میں نئی بات کیا ہے اور کن حالات میں عالمی اور علاقائی حالات کے دوران جو ہے یہ ایونٹ ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو اس کا تیسرا پہلو اہم یہ ہے کہ انہوں نے ان امور کے بارے میں بات کی اور کس کس ادارے کے سربراہ یا مملکت کے سربراہ سے انہوں نے ملاقات کی. تو اس کو 3 ایسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے یا عالمی نظام ہے وہ ایک تبدیلی کی صورتحال سے دوچار ہے. جو عالمی طاقتوں کے درمیان طاقت کا اور مالی جو ریسورسز ہیں ان کا توازن جو ہے وہ ایک تبدیلی سے گزر رہا ہے. ورلڈ آرڈر از ٹرانسفارمنگ. جو امریکہ روس اور چین کے درمیان تناؤ کی فضا ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مالی اسباب ہیں ان کو بھی وہ مغرب سے مشرق کی جانب شفٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک عالمی نظام میں تبدیلی ہے. دوسری بات جو ہے اہم وہ 5 معاملات ہیں جو کہ پوری عالمی برادری کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں. ماحولیاتی تبدیلی، غربت، بھوک، عالمی وبا اور حل طلب تنازعات. یہ 5 معاملات ہیں جو کہ پوری دنیا کے مسئلے ہیں. تو اب اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے بات کی اور کن کن لوگوں سے انہوں نے انگیج کیا. تو انہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے بیانیہ مرتب کیا اور جو بھی ان کی تقریر کا متن تھا ان میں یہ تمام پہلوؤں کی انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان کی پالیسی بیان کی اور نہ صرف عالمی اداروں اور عالمی برادری کو یاد دہانی کرائی کہ ان معاملات کو نگلیکٹ کرنے کا کیا خمیازہ یہ دنیا بھگت سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا ممکنہ حل بھی پیش کیے. تو اس میں 5 صرف ایسپیکٹس میں کوئکلی بتاتا چلوں. ماحولیاتی جو تبدیلی ہے وہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں لیکن ماحولیاتی تبدیلی، غربت، بھوک، وبا اور حل طلب تنازعات جو ہیں وہ بدقسمتی سے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چونکہ ایک گلوبل پاور سٹرگل میں اس وقت انگیجڈ ہیں تو ان کی توجہ اور ان کے ریسورسز ان معاملات کی طرف کم ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جتنا کہ ڈیولپنگ ورلڈ اور گلوبل ساؤتھ ان سے توقع کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور اس کا اثر اقوام متحدہ کے فورم، اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایفیکٹونیس پہ بھی پڑ رہا ہے کہ جس کا تھوڑا سا فرسٹریشن کا اظہار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کیا کہ دیکھیں جی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس پاور بھی نہیں ہے. اصل میں وہ یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ اصل میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آپس میں پاور سٹرگل میں لگی ہوئی ہیں اور جو ساری دنیا کے مسئلے ہیں ان کو وہ سالو نہیں کر رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بروقت اور بھرپور انداز میں پاکستان کی جانب سے یہ سفارتکاری کی گئی اعلیٰ ترین ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کے فورم پہ کہ دنیا کو یاد کرایا گیا کہ دیکھیں آپس کی پاور سٹرگل جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ فینومینا ہے لیکن ماحولیاتی تبدیلی، غربت، بھوک، عالمی وبا اور اسلحے کی دوڑ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو اس کو آپ اس وقت نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ان چیلنجز کو نہ کوئی ریاست انفرادی سطح پہ حل کر سکتی ہے اور نہ اس کو نگلیکٹ کر کے پوسپون کر سکتی ہے. کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو پھر اس کے جو دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس میں پھر انہوں نے علاقائی جو سلامتی اور عالمی امن کے مسائل ہیں، کشمیر، فلسطین، بھارت کے ساتھ جو مسائل ہیں، افغانستان، اس کے اوپر بھی بات کی اور دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے اس کا بھی اعادہ کیا. لیکن جو آخری بات ہے وہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یاد دہانی عالمی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے کرائی کہ دیکھیں اگر دنیا نے امن، سلامتی اور خوشحالی کا سفر ایک ساتھ طے کرنا ہے تو پھر سارے جو اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں ان کو مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ معیار زندگی مغرب میں بہت زبردست ہو اور اس کی جو سزا ہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ بھگتتا رہے. تو اپنے ریسورسز، اپنا نالج، اپنی ڈپلومسی اور ان تمام جو تجربات ہے اس سے دنیا کو بحیثیت مجموعی
بینیفٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تمام مسائل کو حل بھی کر سکیں اور یکساں طور پہ ان کازز کو بھی ایڈریس کر سکیں جس کی وجہ سے دنیا میں چاہے غربت ہو, چاہے بھوک ہو, چاہے بیماری ہو, چاہے حل طلب تنازعات ہوں, ان کا بھرپور اور بر وقت حل ہم ابھی تک تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں بڑی خوبصورت بات کہی اور یہ بڑی غور طلب اور فکر انگیز بات ہے. انہوں نے کہا 3 بڑے مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں, فوڈ, فیول, فائنینس, اور وجوہات جو انہوں نے بیان کی وہ ہیں کووڈ, کانفلکٹس اور کلائمیٹ چینج. یہ کتنا ضروری ہے سر کہ عالمی برادری ان یہ جو وجوہات ہیں ان کا ادراک کرے, نہ صرف ادراک کرے بلکہ ان کے سد باب کے لیے بھی آگے آئے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز شاید میوٹ ہے, پلیز ان میوٹ کیجئے گا. جی ناز, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ایک سٹرکچرل شفٹ ہو رہا ہے دنیا میں اور وہ انرجی ٹرانزیشن کا ہے. دنیا جو ہے ایک فوسل فیول سے جب دور جا رہی ہے اور وہ ایک گرین انرجی ٹرانزیشن میں جا رہی ہے تو یہ ایک سٹرکچرل شفٹ ہے. اینڈ یو کین ٹیل کہ دس از کاسٹنگ دا ورلڈ. انرجی پرائسز دنیا بھر میں بڑھی ہوئی ہیں. So جو fuel ہے, it's an expensive commodity now, whether it's petrol, whether it's electricity, whether it's gas, سب کی قیمتیں اس وقت عرب لائٹ فار ایگزامپل $100 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. سو ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا ایک کیس رکھا کہ ہمارا ایک انرجی کا ایشو ہے, وہ ایک ڈیفیکلٹ ایشو ہے, ہم لوکلی بھی ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں اور 2030 اور 35 کے کچھ اہداف بھی ہم نے سامنے رکھے کہ ہم کس طرح اپنی گرین انرجی کی طرف موو کریں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تینوں جو انرجی کے سورسز ہیں, چاہے وہ واٹر ہو, چاہے وہ سورج ہو, چاہے وہ ہوا کی ٹنلز ہوں, یہ تینوں ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں. سو دیٹس دی فرسٹ کیس آئی تھنک دیٹ وی ہیو. دی سیکنڈ کیس جو کہ آئی تھنک پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ جو فائنینسنگ کے لحاظ سے ہے وہ آئی تھنک بہت ایک اسٹرکچرل شفٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اب ہم اگلے 5 سال میں beginning with the fact کہ IMF پروگرام کرنا ہے, اس کا ریفارم ایجنڈے پہ قائم ہے, پاکستان کی پوری قوم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ, پارٹیز, سول بیوروکریسی, they are all on the same page. But یہ is not enough to take Pakistan on a growth path. The most important fact is کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ویک ہے. سو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ فائنینسنگ ہمیں صرف ڈیٹ انسٹرومنٹس کی نہیں چاہیے. Now this is most important aspect of what we want to tell the world today, and I really am hoping کہ یہ communicate ہوا ہوگا through the interactions کہ اب ہم ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کر رہے ہیں جس کو ہم SIFC کہتے ہیں, آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں, اس کے تھرو ہم بیونڈ دا ڈیٹ انسٹرومنٹس جن کی ضرورت ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں IMF پروگرام سے سٹک کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں, بٹ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی اگر ہمارا 14% ہے اور ہمارے فرینڈس کا, چائنا کا, ویتنام کا, انڈونیشیا کا 30% تھا اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے اور انہوں نے گرو کیا. سو ناؤ وی آر آسکنگ دا ورلڈ to come and invest in our natural resources, in our mines and minerals, in our IP and ITES and the Middle East and CPEC2 to improve our agriculture. So یہ دوسرا آپ کا aspect ہے finance کا, اور اسی سے تیسرا aspect جوڑیے وہ یہ ہے کہ food security ہم نے اپنی 25 کروڑ عوام کی بھی کرنی ہے انشور, پر ہم نے اس سے آگے بڑھ کے چونکہ ایک مڈل ایسٹ ہمارا پارٹنر ہے اور ایک ٹریڈنگ پارٹنر بنتا ہے اور وہ بہت بڑا حصہ اپنے فوڈ کا باہر سے منگاتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں لیٹ می گیو یو اے فگر, ایک 9 ملین ہیکٹر کی اس وقت ایگریکلچر کی سپیس ہے, ہم 24 ملین ہیکٹر پہ ایگریکلچر کرتے ہیں. تو یہ جو تیسری چیز آپ نے ذکر کی ہے, سو فوڈ سیکیورٹی اپنی بھی انشور کرنی ہے, اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر, اور نئی امپورٹ کو کاٹ کر $10 ارب کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی کم کریں گے, بٹ ساتھ ساتھ اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو جو نیا کلٹیویبل لینڈ ہے چولستان سے لے کر پاکستان کے ہر جگہ پر جہاں پر یہ اویلیبل ہے ساؤتھ میں, تو ہمیں یہ لے کر چلنا ہے. آئی تھنک دس از آر پلان. ایک امپورٹنٹ بات جو IMF کی MD نے کی جب وہ پاکستان اتھارٹیز سے ملی, اور اس بات سے تو کوئی انحراف نہیں ہے, اور وہ بات تو ہم اب قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ریٹیلر ہیں تو ٹیکس دیجئے, اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس بنتا ہے تو وہ دیجئے,
اگر پراپرٹی ٹیکس پروونسز کلیکٹ کر سکتی ہیں, بہت بڑا پوٹینشیل ہے, تو وہ دیجئے. اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکس دیجئے. پاکستان کی جو وہ ہائر انکم ارنرز, ان سے اب یہ درخواست ہے کہ جو ہمارے لوپ ہولز استعمال ہوتے رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ ٹائم از اوور. ایک اور آخری چیز جو میں دنیا کو بتانی ہے کہ پاکستان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہماری سٹیٹ کمزور ہے اور اپنی ریٹ ایگزرٹ نہیں کر پاتی. پچھلے 20 دن میں اسی سٹیٹ نے اسمگلنگ پہ, ہورڈنگ پہ, اور جو سٹور آف ویلیو اجناس بن جاتی تھی جن کو ہم روک لیتے تھے تاکہ چینی 90 روپے سے 200 روپے ہو جائے, ہم نے یہ شو کیا ہے کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ ایگزرٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہم کرنا چاہیں, اور ہم نے کی ہے. So I think this is the whole ambit of the discussion and what we want to tell the world that the next 5 years are about this. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جو آپ نے بات کی ہے نا IMF والی, اسی پہ میں تھوڑا سا یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں, IMF جو بھی قرضہ دیتا ہے ظاہر ہے وہ ایک رولز بنے ہوئے ہیں اس کے تحت دیتا ہے, لیکن جو غریب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ان شرائط کو یا ان رولز پہ پورا تو نہیں اتر سکتے, ظاہر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر کووڈ نے اتنا متاثر کیا, پھر کساد بازاری جو پوری دنیا کی معیشت کا حال ہے, وہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوں گے وہ وہی ممالک ہوں گے نا جو ڈیولپ نہیں ہے, ان کے ریسورسز بھی کم ہیں. پھر سیلاب جو ہمارے پاکستان میں آیا جس نے پاکستان میں تباہی مچا دی, اس کے بعد تو ہمارے ریسورسز اور بھی سمٹ گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی تھوڑی سی لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں یا وہ جو قرضہ دینے کی بات کرتا ہے, تو تھوڑا سا اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا. ناز, آپ کی یہ بات درست ہے. آبویسلی دیکھیں, اس وقت اگر دنیا بھر میں ایک کساد بازاری بھی ہے اور ہائر انفلیشن بھی ہے اور فائنینسنگ کے ریٹس بھی زیادہ ہیں, یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور اس ایٹماسفیئر میں پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن 28-30% انفلیشن سے, جنرل انفلیشن اور فوڈ انفلیشن سے ہٹ ہوئی ہے. انرجی پرائسز کا اس میں ایک بہت بڑا عنصر ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, یعنی کہ جو ہمارے بیرونی ادائیگیاں ہیں, ان کا توازن اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ہم IMF کا دامن ان دا شارٹ رن چھوڑ سکیں, جب تک کہ ہم انویسٹمنٹ منیز یا اپنی پیداواری صلاحیت ایکسپورٹس کی اور اب ریمیٹنسز کی, لیٹس ہوپ کہ وہ آ جائیں ہمارے واپس ان دی فارمل سیکٹر, جو کہ انفارمل میں چلی گئی تھی کیونکہ 30 لوگوں کو بازار میں illicit, irregular, illegitimate مارکیٹ, گرے مارکیٹ میں مل رہے تھے. پر IMF سے نیگوشیٹ کرنا, اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے ٹھیک ہے, کچھ انٹرپشن آئی ہے, آپ کو سیٹ کرتے ہیں, پھر دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. سید محمد علی صاحب, سر ایک چیز جو بڑی ضروری ہے, وزیر اعظم نے بڑے باشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر آپ مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے تو ہی امن کی جو ہے وہ کنجی حاصل کر سکیں گے, امن کی کنجی جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے. دوسرا انہوں نے افغانستان کی بات کی, انہوں نے کہا جو در اندازی ہے اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے, پاکستان اپنے کنسرنز افغانستان کے ساتھ بارہا رکھ چکا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل یا ابھی حال ہی میں طالبان حکومت نے بہت اہم عہدوں پر القاعدہ کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا ہے. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر داعش وہاں اکٹھا ہو رہا ہے یا القاعدہ کے لوگ وہاں پر سر اٹھا رہے ہیں یا TTP ہے, تو یہ صرف پاکستان کو تو لپیٹ میں نہیں لے گا, یہ تو پورے خطے کو ریجن میں لے گا, خطے کو ریجن میں لے گا تو پوری دنیا کا امن برباد ہوگا. تو یہ فوری توجہ کا متقاضی ہے, کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا ہو یا افغانستان کا ہو. جی بالکل, دیکھیں جو علاقائی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے 4 بہت اہم نکات کی نشاندہی کی, وہ یہ ہیں کہ ایک تو اوبیسلی بھارت کی جو ایک بالادستی کی خواہش ہے, دوسرا جو اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے یاد دلایا کہ ان کے ایجنڈے پہ جو سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے, جس کے اوپر 1 درجن سے زیادہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں. اور جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ کہ افغانستان جو ہے دوبارہ سے, جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا, وہ تشویش کا باعث بن رہا ہے. اس کی بھی 3 وجوہات ہیں اور انہوں نے بریفلی تینوں کو کور بھی کر لیا. ایک تو اوبویسلی کہ دیکھیں 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے موجودہ کابل انتظامیہ کو برسر اقتدار آئے ہوئے, لیکن وہ عالمی برادری نے بھی ان کو ریکوگنائز بھی نہیں کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو فنڈز فروزن ہیں وہ بھی نہیں ان کو دیے گئے. چین کوشش کر رہا تھا کہ, اور ابھی بھی خواہش مند ہے کہ CPEC کو ایکسٹینڈ کیا جائے افغانستان تک. البتہ دوسری جانب جو کابل انتظامیہ ہے موجودہ, وہ بھی اپنی سیکیورٹی کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں کسی حد تک ناکام نظر آتی ہے.
اور بتدریج پاکستان میں یہ احساس اور ادراک بڑھ رہا ہے کہ شاید ان کی کیپیسٹی کے ساتھ کسی حد تک ملی بھگت بھی ہے. جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ القاعدہ کے کئی بڑے اہم لوگ جو ہیں ان کی ایڈوائزری پوزیشنز میں ہیں. پلس آج جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں اغوا برائے تاوان کا جو سسٹم ہے اور بھتے کا سسٹم ہے اس کے کمانڈر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ایک صاحب ہیں جو کہ افغانستان میں مقیم ہیں اور وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے کارندوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں, ٹارگٹس دیتے ہیں اور احکامات جاری کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں پاکستان میں اغوا برائے تاوان کے جرائم ہوتے ہیں, لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرانے ہمارے جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب اور پنجاب کے گورنر تھے سلمان تاثیر صاحب, ان کے صاحبزادے اغوا ہوئے تھے, بعد میں وہ افغانستان سے بازیاب ہوئے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسمگلنگ ہے, کرائم ہے اور ساتھ ساتھ دہشت گردی ہے, اس کا آپس میں بڑا گہرا نیکسس اور گٹھ جوڑ ہے. تو ابھی اس وقت پاکستان نے جو بڑا ایک, بلکہ خاقان صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, جو آپریشن اس وقت چل رہا ہے اسمگلنگ کے خلاف, ذخیرہ اندوزی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, وہ میوچلی ری انفورسنگ ہے. جب آپ بلیک اکانومی کی طرف جاتے ہیں تو اسی بلیک اکانومی اور انہی کرائم کے ذریعے جو پیسہ وہ کماتے ہیں اس کو دہشت گردی کی کارروائیاں فنڈ کرنے میں, دہشت گردوں کو رقم ادا کرنے میں, ہتھیاروں کو خریدنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو جب جیسے جیسے بتدریج ہم کامیابیاں حاصل کریں گے بلیک اکانومی کے خلاف, اسمگلنگ کے خلاف اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف, تو اس کے مثبت اثرات آپ کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس پہ بھی پڑیں گے. تو یہ تیسرا معاملہ ہے. لیکن ایک ہلکا سا انہوں نے اشارہ اس بارے میں بھی کیا کہ افغانستان میں جو دہشت گرد حکومتیں ہیں ان کو بیرونی مدد حاصل ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے, چاہے وہ داعش ہو یا چاہے ٹی ٹی پی ہو, میرے خیال میں ان کا اشارہ ہمارے مشرقی ہمسائے کی طرف سے, انہوں نے نام لینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن کوئکلی میں صرف یہ ایڈ کروں کہ ان کی بہت ہی جو مدلل اور جامعہ تقریر تھی, اس کے بعد جو بھارتی مندوب تھیں وہاں پہ, انہوں نے کچھ الزامات لگائے پاکستان پہ اور کوشش کی کہ دنیا کے سامنے جو حقائق ہیں ان کو توڑ مروڑ کے اس طرح بیان کیا جائے کہ دہشت گردی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک غلط بیانیہ مرتب کیا جائے. لیکن ہمارے جو سفراء موجود تھے انہوں نے ان کو رائٹ ٹو رسپانس کے بیسس پہ وہ تمام چیزیں کلیئر کی, اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست بات کی. ہماری ینگ ڈپلومیٹ ہے, انہوں نے کہا کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ رہا ہے, نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا, کیونکہ جو کشمیری ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں. جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیلتی ہے بھارت سے تو کشمیری پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. جب کشمیری جو ہے عید سے پہلے چاند نہیں دیکھتے, وہ اعلان کا انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب اعلان ہوگا تو ہم ان کے ساتھ عید منائیں گے. جب ہم دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں. تو ان کے دل, دماغ اور روح جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے. تو اور بھارت جو ہے اپنے ظلم و استبداد اور جبری قبضے کے نتیجے میں ان کے دل نہیں جیت سکتا. اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پورے وفد نے جو کہ جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں, انہوں نے باشگاف انداز میں عالمی برادری پہ واضح کر دیا. بالکل ان کی ذمہ داری یاد کروائی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ آپ مجھے بالکل کلیئر سن پا رہے ہوں گے. سر وزیر اعظم نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر جائے, اگر ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں یا ہم امن اور ترقی کی بات کرتے ہیں. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے تنازعات نے سر اٹھایا ہوا ہے, 50 کے قریب مقامات ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف تنازعات میں دنیا الجھی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر کیا. تو کیا ان تنازعات کی موجودگی میں یا جو انریزالوڈ ایشو ہیں, جس طرح کشمیر کا ایجنڈا ہے انفنشڈ ابھی تک پڑا ہوا ہے, یا افغانستان کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا, تو کیا یہ جو اگر ایسی کوشش بھی کی جائے کہ جیو اکنامک کی طرف جایا جائے, تو کیا یہ کوشش کبھی کامیاب ہو سکتی ہے, یہ پاسبل ہوگا جب تک یہ تنازعات سارے ریزالو نہیں ہوتے؟ دیکھیں اب پاکستان میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ آف کورس کشمیر تو ہمارا ایک ایسا دیرینہ مسئلہ ہے جس کو ایونچولی تو کبھی حل ہونا ہے, اور جیسے آپ لوگوں نے بالکل صحیح گفتگو کی ہے. بٹ یو نو اف یو لک ٹورڈز ایران, اف یو لک ٹورڈز چائنا, اینڈ اف یو لک ٹورڈز مڈل ایسٹ اینڈ دی کار کنٹریز, یہ ہمارا
है जिसको हमें यूज करना है, चाहे वो टैपी की पाइपलाइन हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो चाइना से हम सीपेक 2 लेकर पाकिस्तान की 41,000 मेगावाट बिजली हमने लगाई है, अब हम उस बिजली को इस्तेमाल करेंगे तो वो पर यूनिट कॉस्ट सस्ती होगी। उसको करने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक एटमॉस्फेयर बनाना है जहां से हम इसकी एक्सपोर्ट पिकअप करेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। सो आई थिंक इफ वी लुक टुवर्ड्स द ट्रेडिंग पार्टनर्स जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, और ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो हमें अवेलेबल है। सो हमें इस तरफ तो बगैर किसी आई थिंक अब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फोकस करके इस ट्रेड में हमें जरूर जाना है। इसके साथ साथ हमें अपने मुल्क को, ये जो अभी अली साहब ने भी बात किया ना, एंड आई कैन टेल यू कि कराची रेंजर्स, पुलिस और जो इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन बड़े स्ट्रॉन्ग, कराची में भी, कच्चे के एरिया में, नवाबशाह में, देर आर मेकिंग श्योर के बहुत बड़ा इस्लाह, अजनास और डॉलर्स, ये तीनों चीजों को जितना क्लीन अप कर सकते हैं, ऑब्वियसली लोग अंडरग्राउंड भी चले गए होंगे पर क्लीन अप करने की कोशिश की जा रही है। ये ही एक माशी इस्तेहकाम देगा पाकिस्तान को कि आप स्ट्रीट क्राइम से कैसे निकलेंगे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी एक्साइट करना है, ये याद रखिए। सो आई थिंक ये है बास्केट पाकिस्तान की। ये देखें बहुत मेहनत तलब काम है, हमने पहली दफा मेहनत तलब काम करना शुरू किया है। इट इज सो वी हैव टू स्टे स्टेडफास्ट और लोगों को बताएं कि ये आराम आराम से चलेगा, ये डे बाय डे वी स्टे ऑन दिस टास्क एंड लेट्स सी कि इसकी दुनिया भी हमारी जो सोच है हमारी तरफ वो भी शायद तब्दील करना शुरू करे। जी इजाफा करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात की डॉक्टर खाकान ने। देखिए जो हमने माशी मसाइल से इस वक्त और महंगाई से हमारी कौम दो चार है, देखिए हमारी जो सिफारतकारी का एक बहुत अहम जो हिस्सा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, SIFC को डेवलप करना है, IMF से रिलीफ और कंसेशंस नेगोशिएट करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने घर को ठीक करना है, और उसमें आप देखें कैपेसिटी के तो हमारे पास रही है, लेकिन पॉलिटिकल विल आपको पहली दफ़ा नज़र आ रही है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पे है और एक डिसाइसिव ऑपरेशन कर रही है। और आप देखें सिर्फ अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो 2 हफ्ते में तकरीबन 13 से 14% जो है वो नीचे आया है। तो अगर वहां पे मैं समझता हूँ पॉलिटिकल विल हो और एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हो, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि हम डील ना कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और साथ ही साथ आवाम के ताउन की भी अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब सर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान हसन नसीब साहब सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बड़ी ही अच्छी और अहम शख्सियत से। हमारे साथ रहिएगा। ये माह रबीउल अव्वल है। इस बाबरकत महीने में फ़ज़ाएं दरूद व सलाम की सदाओं से मुश्कबार रहती हैं। वो जिसने आदम और हव्वा को बनते देखा था, उसे शुरू से हुस्ने अबद में रखा गया। वो न चाहें तो कहाँ नात लिखी जाती है, मदह सरकार की मंजिल है हुनर से आगे। खुदा के बाद अगर है कोई तो आप ही हैं, ये कायनात करामत मेरे रसूल की है। चांदनी मेरे लिए धूल तेरे कदमों की, कहकशां क्या है तेरे नक्शे कफे पा के सिवा। वो नात लिखने में मसरूफ जितनी देर रहे, मदीने होते हैं शायर मदीने जाए बगैर। जहाँ भी
ارشاد فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے تو پھر اس کا وصف اپنا ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شام و سحر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوقات کی تقسیم دیکھیے، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے پھولوں میں گلاب ہوتا ہے اور ستاروں میں ماہتاب ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کے کام آتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں۔ تو آج آئی ایم آنرڈ کہ میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کرنے جا رہی ہیں جنہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے، اور اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے بلا سود قرضے فراہم کرنے والی سب سے بڑی تنظیم کے وہ بانی ہیں۔ گزشتہ سال جو سیلاب آیا، جس انداز میں، جس احسن انداز میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اس کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے۔ BISP کے چیئرمین ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، ان کے روح رواں ہیں جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں جوائن کیا۔ جی بہت مہربانی آپ کی، آپ نے دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، پہلے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر BISP کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں سر، اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کس انداز میں، بہتر انداز میں جو پاکستان کے پسے ہوئے طبقات ہیں جو کہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خدمت کے لیے جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، میں چاہوں گی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی ایسے ہے کہ جو اخوت کا تصور اور فلسفہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام سے اخذ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اپنا بنا لے، یعنی ایک صاحب حیثیت شخص ایک کمزور شخص کو دوست بنا لے تو ان دونوں کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو اس تصور کے تحت ہم نے اخوت کے نام سے اس کام کا آغاز کیا، اور 22 برس میں ہم نے تقریباً 200 ارب روپے 60 لاکھ قرضوں کی صورت میں دیے، یعنی مواخات کے ساتھ بغیر سود قرضوں کا اسلامی تصور، اور اس کے نتیجے میں ان 60 لاکھ قرضوں کی بدولت لاکھوں گھرانوں کی زندگی بہتر ہوئی۔ تو یہ قرض حسن پاورٹی ایلیویشن یعنی پاورٹی میں غربت کے خاتمے کے لیے ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں، جس میں ہم بچوں کو یونیورسٹی کی سطح پر مفت تعلیم دیتے ہیں، خواجہ سراؤں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور کلوتھس بینک ہے جس میں ہم کپڑے جن لوگوں کے پاس بہت سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہنتے نہیں ہیں، ہم ان سے لے لیتے ہیں تحفتاً، اور پھر آگے کچھ لوگوں کو تحفتاً پیش کر دیتے ہیں۔ تو اخوت الحمدللہ بہت سے مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے، اور بنیادی تصور یہ ہے کہ ہم نے ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے مواخات کے اصولوں پر۔ اب اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سرکاری پروگرام ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں پروگراموں میں۔ ایک تو وہ غیر سرکاری ہے اور وہ پاورٹی ایلیویشن ہے، لیکن یہاں پر انکم سپورٹ ہے، یعنی کچھ ایسے خاندان جو پیچھے رہ گئے، جو مالی طور پر پریشان ہیں، وہ اگر 20 25 30 ہزار روپے کماتے ہیں تو ان کو 3-4 ہزار روپے اضافی کسی طرح سے مل جائیں تو زندگی کی سختیوں کا بوجھ ان پر کم ہو سکتا ہے۔ تو اس پروگرام کے تحت لوگوں کو ہر کوارٹر میں کچھ رقم دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بہت بڑا پروگرام ہے، 93 لاکھ یعنی 9.3 ملین خاندان جو کروڑوں لوگ بنتے ہیں ان کو یہ ماہانہ سپورٹ ملتی ہے۔ پھر 60 لاکھ بچے بھی ہیں ان خاندانوں کے جن کو اسکول میں جانے کے لیے اسکالرشپ ملتا ہے۔ پھر 1 لاکھ سے زائد خاندان ایسے ہیں جن کے بچوں کو یونیورسٹی کی تعلیم ملتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کچھ اور انیشیٹو بھی ہیں۔ تو یہ دنیا بھر میں ایک غیر معمولی پروگرام ہے کہ دنیا بھر میں جو معاشرے کے انڈر پریولیج سیکشنز ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، ان کو کہیں آپ دیکھتے ہیں بجلی کا بل نہیں ہوتا، کہیں گیس مفت ہوتی ہے، کہیں تعلیم مفت ہوتی ہے، کہیں صحت مفت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی پروگرام یہ کنسیو کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقوں کو سپورٹ دی جائے، مدد دی جائے۔ یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو بھکاری بنانے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو
مالی پریشانی کا شکار ہیں ان کو ہم تھوڑی سی مدد دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، بچے کو اچھی خوراک مل سکے یا گھر کی سہولت میسر آ سکے. تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ ملک کے ہر حصے میں کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد آپ دیکھ لیں کہ یہی ہے کہ ایک اچھا خوبصورت معاشرہ پیدا کیا جائے اور ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے آگے رہنے کا موقع مل سکے. اچھا یہ مختلف پروگرام ہیں. ظاہر ہے جی پلیز سر کنٹینیو کیجیے گا. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اس پروگرام کو ظاہر نئے جو دنیا بھر میں مختلف قسم کے اور پروگرامز ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کے اچھے پروگراموں سے سیکھیں گے. اس میں ریسرچ کا ایک شعبہ ہے، اس ریسرچ کے شعبہ کی بدولت ہم کوئی نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے. اس میں ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں متعارف ہونی چاہیے، ایگزٹ اسٹریٹجی، یعنی وہ لوگ جو کئی سالوں سے یہ مدد حاصل کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ کوئی اور غریب شخص ہے تو وہ شامل ہو جائے اور ایک شخص جو ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا وہ اس پروگرام سے باہر نکل جائے. تو یہ ایک اس میں اس قسم کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ہمارے بورڈ کے جو بڑے قابل ممبران ہیں ان کے جو فہم و فراست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی شفافیت میں اضافہ کریں گے، اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں گے، اس میں نئے لوگوں کو شامل کرنے کا طریقہ کار سوچیں گے اور پھر ان کو تعلیم اور ٹیکنیکل شعبوں کی طرف بھی جو مدد دی جا سکتی ہے ان خاندانوں کو. تو یہ آپ سمجھیں کہ 9.3 ملین خاندان بھی ایک طرح سے ایکسٹینشن آف مواخات ہیں کہ کیسے پوری قوم نے ان خاندانوں کو اپنا بنا کر ان کی مشکلات جو ہیں ان کو کم کرنا ہے. تو یہ اس پورے پروگرام کا مقصد ہے اور حکومت ظاہر ہے ان مقاصد کے لیے 400-500 ارب روپے سالانہ خرچ کرتی ہے. تو ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس میں معاشرے کے مقتدر طبقے بھی حصہ ڈالیں تاکہ یہ جو مدد کا جو پورا نظام ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا اہل کون ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کس طرح سے رجسٹرڈ ہوا جا سکتا ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا پلیز. یہ اس میں اس کو پاورٹی سکور کارڈ کہتے ہیں کہ اس پاورٹی سکور کارڈ کے مطابق جو فار ایگزامپل اگر 100 نمبر ہیں اس سکور 100 نمبر کا سکور ہے تو جن کے 32 نمبر یا غالباً کم و بیش اس کے قریب نمبر ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے تو وہ اس کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. یعنی جو اس سکور کارڈ میں اوپر ہیں زیادہ نمبر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محروم طبقوں میں شامل نہیں ہے. جو ایک مخصوص نمبر سے کم ہیں، ایک پورے ملک میں ایک بڑا سائنٹیفک بنیادوں پر ایک بڑا بھرپور ایک سروے کیا گیا جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو منتخب کیا گیا جو ایک مخصوص پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور پھر ان کو یہ دیکھیں نا، یہ چند لاکھ سے شروع ہوا اور آج یہ 93 لاکھ تک پہنچ گیا. گویا جب بھی پاورٹی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، پاورٹی لائن سے لوگ اوپر جاتے ہیں تو نئے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یوں یہ ایک طریقہ کار کے مطابق اس میں لوگوں کو شامل بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے کے بعد ان جو مستحقین ہیں ان تک رقوم کو پہنچایا جاتا ہے، رقوم ان تک پہنچتی کیسے ہیں، اس کی شفافیت کو کس طرح سے آپ یقینی بناتے ہیں؟ ایک تو یہ بھی ذرا فرمائیے گا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے ان کے لیے الگ پیسے ہوں یا اوور آل فیملی کو ہی دیے جاتے ہیں پیسے؟ دیکھیں یہ سارے سوالات جو ہیں وہ مجھ سے تو قبل از وقت ہیں کیونکہ میں نے تو ابھی جا کے اس پورے معاملات کو سمجھنا ہے. تو لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اس حوالے سے وہ یہی ہیں کہ کوارٹرلی بیسس کے اوپر 8,700 روپے کی رقم فی خاندان میرا خیال ہے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسکالرشپ دیے جاتے ہیں اور ان کو یہ رقم کیش کی صورت میں نہیں دی جاتی. ایک بینکنگ کا ایک نظام ہے جس کے تحت ان کے اکاؤنٹس کھلتے ہیں اور یہ رقم اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تاکہ درمیان میں کوئی انٹرمیڈیری ایسا نہ ہو جو ان سادہ لو اور غریب لوگوں کو کوئی چکمہ دے کے کوئی رقم حاصل کر لے. تو یہ ایک بڑا شفاف نظام ہے اور بہرحال ہر کام میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے. اس کی شفافیت میں بھی اضافہ کرنا ہے، اس کے سسٹمز میں بھی امپرومنٹ لے کر آنی ہے اور اس کو آن لائن کرنا ہے.
پیسے کی جو ٹرانسفر ہے نا اس کو فزیکلی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کیش لیس اور پیپر لیس نظام ایک لے کر آنا چاہیے. تو بہت ساری اس کی جو اہم خوبیاں اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں میں اس سے ابھی تو آگاہ نہیں ہوں کیونکہ ابھی تو میں نے باقاعدہ طور پر اس کا چارج بھی نہیں لیا، لیکن بہرحال اس کی تاریخ سے، اس کے کام سے اور اس کے فوائد سے اور اس کا جو گہرا امپیکٹ ہے اس سے میں آشنا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی کام ہے. اور دنیا بھر میں دیکھیں تصور کیا ہے کسی بھی ریاست کا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کا ہاتھ تھاما جائے، ان کی مدد کی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں ایک بہت بڑا ویلفیئر اورینٹڈ پروگرام ہے جس میں لوگوں کو ممکنہ حد تک وسائل میں رہتے ہوئے ہی آپ نے مدد کرنی ہے تو اس حد تک ان کو یہ مدد دی جاتی ہے، جس میں کیش کے علاوہ یہ جو میں نے تعلیم اور فن اور مختلف قسم کے اس میں شعبہ جات ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنی نالج کے لیے اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بیوروکریٹ رہے، کمفرٹیبل لائف، ہر چیز سیٹ، پھر اس سے اس طرف شفٹ کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام تھا. یہ کیسے ہوا؟ اور آپ کی جو خدمات ہیں پوری دنیا میں اس کو سراہا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور کیا آپ کو کوئی مشکلات بھی درپیش ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں، کیسے تو یہ تو وما توفیق الا باللہ، انسان کوئی بھی کام توفیق الہی کے بغیر تو نہیں کرتا. تو آپ بھی نیکی کرتی ہیں، ہر شخص نیکی کرتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ میں کون سا ایسا راستہ ہے جس پہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکوں. تو مجھے لگا کہ یہ جو کام ہے اس میں میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو آزما سکتا ہوں. تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو دیکھیں یہی ہے نا ہم سب کا، کہ جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو ہمارے دامن میں کوئی تو ایسے پھول ہوں جو ہم اپنے خالق کو پیش کر سکیں. یہ سوال تو ہم سے پوچھا جائے گا نا کہ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، تم اب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو. تو یہاں سے وہ ایک خواہش اور جستجو جنم لیتی ہے جو بہت سے لوگوں کو بے قرار کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی صرف اپنے خوابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، زندگی کسی اور کی خوشیوں کا بھی تو نام ہے. کسی صوفی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں خوش کیسے ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی اور شخص کو خوش کر دو، خدا تمہیں خود بخود خوش کر دے گا. تو یہ ریسیپروسٹی ہے، ہر شخص میں ہے. مشکلات کی آپ نے بات کی، تو مشکلات تو انسان کو پرعزم کرنے کے لیے آتی ہیں، مشکلات تو امتحان ہیں، مشکلات تو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. مشکلات کے سامنے گھٹنے تو نہیں ٹیکتے. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، جو آپ نے شعر سنا ہوگا، تو گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. تو فتح شکست جو ہے اس سے بے نیاز ہو کر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پوری تندہی سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے جو خدا نے اس سے دے رکھی ہیں. کیونکہ ہم سب لوگ اس بات کے لیے شاید مجرم نہ ٹھہرائے جائیں کہ دنیا خوبصورت ہوئی یا نہیں ہوئی. ہاں، اس بات کے لیے شاید ہم قصوروار یقیناً بلکہ ٹھہرائے جائیں گے کہ کیا میں نے اپنی پوری محنت کی اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے یا نہیں. جو خدا نے مجھے دیا وہ کیا میں نے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا یا نہیں. تو یہ وہ تصورات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں، میرے دل میں بھی تھوڑے سے ہیں. تو انہی کی بنیاد سے سماجی جو ہے تبدیلی کی ایک تحریک اور کارواں کا آغاز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گرانٹ بھی دیتی ہے، تو قرض دیتی ہے، مائکرو فائنینسنگ کرتی ہے، تو کیا گرانٹ بھی دیتی ہے؟ جو شخص جو ہے وہ مائکرو فائنینسنگ فرض کرے وہ نہیں اویل کر سکتا یا اس کی وہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیا گرانٹ بھی دی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے اصولی طور پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ گرانٹ کے لیے جس طرح آپ دیکھیں نا زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، وہ گرانٹ ہے، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ایک سپورٹ پروگرام ہے، اس میں کیش گرانٹ دی جاتی ہے. اخوت ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے، اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، اس کے اصول مختلف ہیں، اس کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ قرض حسن کی بنیاد پر ہے، یعنی اس میں ایسے لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے جو کاروبار کرنا جانتے ہوں. بے نظیر سپورٹ پروگرام میں ایسی خواتین کی مدد کی جاتی ہے جو کاروبار کرنے کی اہل نہیں ہیں، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں، یا ان کی آمدنی بہت کم ہے، یا ان کے پاس کوئی مہارت نہیں ہے. تو یہ دنیا میں دیکھیں غربت ختم کرنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. تعلیم ہے، قرض حسن ہے، سکلز امپارٹنگ ہے، کیش گرانٹ ہے، کنڈیشنل کیش گرانٹ ہے.
تو بہت سارے راستے ہیں. تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک منفرد رستہ ہے. مائکرو فنانس ادارے یا اخوت جیسے بہت سے اور ادارے ہیں، ان کا ایک اور طریقہ کار ہے. تو یہ پھر کچھ ادارے ایسے ہیں جو تربیتیں دیتے ہیں، سکلز دیتے ہیں. ٹیپٹا ہے، نیپٹیک ہے، پی وی ٹی سی ہے. ملک کے مختلف صوبوں میں یہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں مل کے کام کرتی ہیں مختلف اداروں کی شکل میں. تو کوئی ایک راستہ مخصوص نہیں ہے ایک اچھے معاشرہ بنانے کے لیے. اس میں آپ کسی کو صحت کی سہولتیں بھی تو دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ زندگی کو آسان بناتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یہ 17 وہ گولز ہیں جن پر حکومت پاکستان نے دستخط کیے ہیں، جن کے ذریعے سے زندگی کو آسان اور سہل بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ہر بندہ اسکل تو نہیں ہوتا، خاص طور خواتین کی اگر بات کریں تو کیا کوئی اس طرح بھی آپ کا پلان ہے، کیونکہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو کام کر رہی ہے، آپ کی تنظیم تو کام کر رہی ہے، کہ BISP کے ساتھ مل کر مزید ایسے انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں جہاں پر لوگوں کو اسکل کیا جائے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ آگے جا کے اپنی زندگی کو سہل کر سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں BISP کا اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، اتنے ریسورسز ہیں، اتنی بڑی ویژن ہے کہ اس کو کسی اور ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو. تاہم جو حکومت کے ادارے ہیں جن میں سکلز دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو رابطہ ہے وہ بڑا اہم ہے. مثال کے طور پر یہ جو 93 لاکھ خاندان ہیں جن کو یہ مدد مل رہی ہے، اگر ان میں سے ایک بچہ اٹھا لیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی تم آ کر ہنر سیکھ لو، پلمبر بن جاؤ، الیکٹریشین بن جاؤ، یا تم کوئی IT کے ٹریننگ لے لو، یا تم کو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی ٹریننگ لے لو، تو پھر یہ جو خاندان ہے یہ ایک روز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو مدد دی جاتی ہے اس سے بے نیاز ہو جائے گا. تو گویا ہم اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو مختلف پروگرام ہے ان کے درمیان اگر ایک کولیبوریشن ہو جائے تو پھر یہ ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی ہوگی، آل امبریسنگ جسے کہتے ہیں. غربت جو نا یہ ایک ہمہ جہت تصور ہے. صرف پیسے کا نہ ہونا غربت نہیں ہے، معاشرے میں اقدار کا نہ ہونا بھی غربت ہے، سماجی رتبے کا نہ ہونا غربت ہے، کسی کی آپ سمجھیں کہ اس کے پاس صلاحیتوں یا سکلز کا نہ ہونا بھی غربت کی ایک وجہ ہے. تو یہ وجوہات مختلف اداروں، حکومت کے مختلف پروگرام اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے بہت افیکٹولی ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو یہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم BISP کے بورڈ سے مل کے اور حکومت کے ساتھ مل کے اور حکومت کے مختلف محکموں کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام بنائیں جس میں غربت کی تمام جہتوں کا. ڈاکٹر صاحب یعنی کہ آپ کا مقصد جو ہے صرف لوگوں کو مچھلیاں دینا نہیں ہے بلکہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ مچھلیاں پکڑی کیسے جائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. سر آپ ہمارے لیے یقیناً قابل تقلید ہیں اور آپ کی تمام خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.